بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرۃ الاولیاء میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 7 دن تک مسلسل روزے رکھے اور صرف پانی سے افطار کرتی رہی۔ راتوں کو عبادت الہی میں مصروف رہتی تھی۔ جب 8واں دن ہوا تو شدید بھوک کی باعث نکاہت طاری ہو گئی۔ افطاری کا وقت تھا، گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ بھوک کی شدت سے آپ کے نفس نے فریاد کی، کب تک مجھے اذیت دو گی؟ ابھی نفس اپنی فریاد ختم بھی نہ کر پایا تھا کہ عین افطار کے وقت ایک شخص پیالے میں کھانے کی کوئی چیز لے کر حاضر ہوا اور کہا، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لایا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کھانا لے لیا اور اپنے نفس سے مخاطب ہوئیں اور فرمایا، تیری فریاد سن لی گئی ہے، اس لیے کوشش کروں گی کہ تجھے مزید بھوک برداشت نہ کرنی پڑے۔ اتنا ہی کہہ کر آپ نے پیالہ فرش پر رکھا اور خود شمع جلانے کی غرض سے اٹھی۔ عین اسی وقت کہیں سے بلی آئی اور کھانے کا پیالہ الٹ دیا۔ اس اثناء میں افطاری کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پانی سے روزہ افطار کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک دم تیز ہوا کا جھونکا آیا، جس سے شمع بجھ گئی اور آپ کا ہاتھ پانی والے پیالے میں لگا اور وہ اندھا ہو گیا، جس سے سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل سے آہ نکلی۔ بے اختیار آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ غیب سے ندا آئی، اگر تم دنیاوی نعمتیں چاہتی ہو تو ہم تجھے وہ عطا کر دیتے ہیں، مگر اس کے بدلے میں اپنا درد و غم تمہارے قلب سے نکال لیں گے، اس لیے کہ میرا غم اور دنیا کی نعمتوں کا غم ایک ہی قلب میں جمع نہیں ہو سکتے، نہ ہی جداگانہ مرادیں ایک قلب میں جمع ہو سکتی ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے دامن جھاڑ کر اپنے قلب کو حب دنیا سے خالی کر دیا۔ جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زیست ترک کر کے قلب کو دنیاوی تصورات سے خالی کر دیتا ہے، اس کے بعد آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور پھر ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھا۔ ہر صبح بارگاہ الہی میں آپ یہ دعا مانگتی، یا اللہ، مجھے اس طرح اپنی توجہ میں رکھنا کہ مجھے یہ دنیا والے سوائے تیرے اور کسی کام میں مشغول نہ دیکھیں۔